حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک تو یہ کہ بہت کم معلومات اردو زبان کے اندر موجود ہیں. عربی زبان چونکہ وہ عربی تھے تو وہ ایرانی، لیکن اصل میں وہ عرب بغداد کے اندر آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر انہوں نے اس کو اپنا مقر بنایا، اپنا مرکز بنایا دعوت و تبلیغ کا، دعوت و ارشاد کا، جس کی وجہ سے وہ وہاں بغدادی کے نام سے وہ مشہور ہوئے. 488 عیسوی کے اندر ان کی جو ہے پیدائش تقریباً ہے 5ویں صدی میں، اور 6ٹھی صدی تک ان کی وفات ہوئی ہے. بہرحال وہ دور بڑا ہی بھیانک اور خطرناک عالم اسلام کا دور تھا، بنو عباسیہ کا دور تھا. ہر طرف چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ٹکڑی ٹکڑی میں ریاستیں موجود تھیں. مسلمان سیاسی طور پر، دینی طور پر انتشار کا شکار تھے، اور چاروں طرف سے یوں سمجھیے کہ فاطمیین کا ایک طرف مصر کے اندر شیعوں کی حکمرانی تھی، تو ادھر بلاد شام اور ایران، اور اس طرف سے وہاں بھی شیعہ رافضیوں کی حکمرانی تھی. بیچ میں ایک بغداد تھا جہاں پر بعد میں بہرحال آل بویہ کا قبضہ ہوا جو خود بھی شیعہ تھے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئی تھیں. اسی دوران ایک شخص، ایک عظیم شیطان خبیث حسن ابن صباح نام کا، جس نے اپنی ایک جھوٹی جنت بنائی تھی، صحراؤں میں، پہاڑوں میں رہتا تھا. وہ مغرب اور جزائر کے بیچ کے جو پہاڑ تھے وہاں الجیریا کے، وہاں وہ چھپا ہوا چوہے کی طرح بیٹھا تھا اور نوجوانوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں لے جاتا، جہاں انہیں حشیش پلاتا تھا. وہ حشیش جو ہیروئن اور چرس اور بھنگ کی طرح ہوتی تھی، جیسے آپ جانتے ہیں، وہ پلا کر کے نوجوانوں کو اس کا عادی بناتا. وہاں حسین اور خوبصورت مغرب اور جزائر کی لڑکیاں ان پہاڑوں میں رہتی جنہیں وہ اپنی جنت کہلاتا تھا. وہاں کچھ دنوں تک ان نوجوانوں کو رکھتا تھا. وہ نوجوان اس کو اپنی جنت سمجھتے تھے، پی پی کر کے شراب اور یہی حشیش اور یہی تمام سب چیزیں. یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی خطرناکیوں کی ایک داستان ہے. اس نے ایک گروہ بنائی جس گروہ کا نام تھا فدائین کی جماعت فدائین کا مطلب فدا ہونے والے. یعنی کچھ دنوں تک وہ اپنی اس جنت میں رکھتا تھا خبیث، اس کے بعد ان نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیتا تھا باہر. تو وہ پھر وہاں جانے کی جب کوشش کرتے، عادی ہو گئے تھے نشوں کے، تو پھر وہ کہتا اگر وہاں جانا ہے اس جنت میں تو ہماری جو باتیں ہیں، ہماری جو شرطیں ہیں وہ تسلیم کرو، ہم دوبارہ وہاں تمہیں بھیجیں گے. وہ ان فدائین کے گروہ سے وہ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کی، قائدین کی اور اسی طرح حکمرانوں کی کو قتل کرواتا تھا. وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے اور وہ فدائین اونچے اونچے عہدوں پر جا کر کے بھیس بدل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک دور تھا وہ، جس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، پرورش ہوئی، تعلیم حاصل کی اور پلے اور بڑھے، اور وہ ایک عظیم محدث بنے، ایک بہت بڑے عالم بنے. اور یقیناً وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے اندر انہوں نے دسترس حاصل کی، حدیثوں کے اندر دسترس حاصل کی، اور بڑے بڑے حنابلہ کے فقہا جو تھے وہ ان کے استاد تھے بغداد کے اندر. اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم تھے. لیکن افسوس در افسوس ان کا ایک پہلو جو علمی پہلو ہے، یہ آج ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر یا اردو طبقوں کے اندر یہ پہلو نہایت ہی دھندلایا ہوا ہے، ظلمت میں ہے، تاریکی میں ہے. اسے کوئی بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے تعلق سے عموماً ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں وہ جھوٹی کرامتیں، کشتیوں کو واپس لانا اور جناب ڈوبی کشتیوں کو واپس لانا، مردوں کو زندہ کرنا، استغفر اللہ، گستاخیوں کا سلسلہ دراز ہوتے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کی طرف، جب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور عرش کی طرف نہیں جا سکے تو اس وقت چڑھنے لگے تو تکلیف ہوئی، تو ایک کندھا آ کے لگا تو اس کندھے پر پیر رکھا. تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں آپ ہی کی امتی کا ایک فرد عبد القادر جیلانی ہوں. استغفر اللہ. یہاں تک مبالغے اور یہاں تک حضرت شیخ عبد القادر، بہت کچھ کہا گیا مجھ سے زیادہ آپ حضرات یوٹیوب پر سنتے اور جانتے ہیں. یہ وہ بدعتی گروہ ہے، یہ وہ مشرکوں کا ٹولہ ہے جو انہی یہودی سبائیوں کی پیداوار ہے. جیسے کرسچنوں کو، عیسائیوں کو سینٹ پول نے گمراہ کیا. سینٹ پول کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا.
اس نے سوچا ان کرسچنوں کو گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے. سینٹ پول نے ایک عقیدہ گڑھا اور سینٹ پول نے ان کے درمیان کرسچنوں کے اندر آ کر کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے اور ان کے بیٹا ہونے کا عقیدہ بتایا اور کہا کہ میں زندہ ہوں، میں عیسیٰ مسیح کا اوتار ہوں، یعنی انہی کے اس میں آیا ہوں بھیس میں، اور عیسیٰ مسیح زندہ ہیں. ان کو عیسیٰ مسیح کو پھانسی دی گئی، لیکن اے لوگوں عیسیٰ مسیح جو تھے یہ خدا کا بیٹا تھے اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ خود کو سولی پر انہوں نے چڑھا دیا. اعوذ باللہ استغفر اللہ. سینٹ پول نے ان کو گمراہ کیا. ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے عقیدے ان سبائی گروہوں نے عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے دور میں نے کئی دفعہ یہ ہسٹری یہ تاریخ بتائی ہے، اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یا ہر دور کے اندر یہ تیسری صدی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے سے دور ہوتے 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 امت جو ہے خرافات کے اندر تبدیل ہوتی گئی. محدثین کا زمانہ ختم ہوا، ائمہ کا زمانہ ختم ہوا، بدعتی اور اس طرح سے شرک اور بدعت پنپنے لگے اور یہودیوں نے ریشہ دمانیوں کے ذریعے سے اپنی سازشوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو گمراہ اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیا. خلاص کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، ورنہ شیطان ہر طرف سے لگا ہوا ہے. اور یہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے لوگو، اللہ کی طرف سے جو اتاری جا رہی ہے جو باتیں اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو.